अली असगर ख़ान साहब और रजब खान को खुशामदीद कहता हूँ। तो इसकी इब्तदा जो है हमें क्योंकि टाइम जो है वो आपके पास भी मुख्तसर है और अभी लाइट भी जाने वाली है। अभी रात को ही आपकी पार्टी को तस्लीम नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम नहीं किया और अदालत ने भी उसी आर्डर को वो किया। इसमें ज़ाहिर है बहुत से नुकसानात हैं। सेनेट के इलेक्शन हैं, एक करप्शन का एक रास्ता खुल गया है, मखसूस नशिस्तें आपसे चली गई हैं। तो इस चीज़ को अली असगर साहब आप किस नज़र से देखते हैं? जी, प्रेस क्लब लोरा का शुक्रिया अदा करता हूं जी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं। आपका जो सवाल है वो तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं बड़े छोटे पैमाने पे हो रही हैं। अभी मुझे खबर मिली है कि शायद मेरा इंतखाबी निशान जो मुझे कल रात तक मिला था कि उसको भी इन्होंने बदल के कुछ और कर दिया। देखें, इन चीज़ों से इमरान खान के जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको इमरान खान ने बिल्कुल एक ज़हनी तौर पर जो है ना उनके जहन उजागर कर दिए हैं हालात के हवाले से। तो इन चीज़ों से फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी जो बात है कि जी पार्टी क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल जो है उसका सिंबल उसे ले लिया, पार्टी तो वजूद उसका कायम है, लेकिन सिंबल और उसकी इलेक्शन के प्रोसेस को उन्होंने कहा जी इसको दोबारा से करेंगे तो आपको हम सिंबल देंगे। अभी हम रिव्यू में, मेरा ख्याल है आज असल में मीटिंग थी एक हमारी, जिसको मैं लोरा आने की वजह से मैंने अटेंड नहीं की। जाऊंगा तो पता चलेगा कि मीटिंग में क्या फैसले हुए, लेकिन ये है कि हम रिव्यू में भी जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या, अभी तक मेरा ये ख्याल है, अब देखते हैं पार्टी ने क्या फैसला किया है। और कई चीज़ें हैं जो बात मैंने की 2011 की, किसी की मेंबरशिप ख़त्म हुई कहते हैं जी आज भी वो आपका लीडर है, मेंबर है। तो ये चीज़ें इनको हम चैलेंज करने जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमारे तो ये है कि हम जल्द अज जल्द जो है अपनी पार्टी को किसी तरीके से इलेक्शन हम अपने कराएंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे पर ख़ास तौर पे पाबंदियाँ लगाने के लिए कुछ उन्होंने इक़दाम उठाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बड़ा अजीब व गरीब किस्म की वहाँ पे बातें हुई, तो उसको हम इंशाल्लाह जो है पार्टी को अपने दोबारा से फाल बनाएंगे, सिंबल लेंगे और इलेक्शन भी दोबारा कराएंगे। उसके बाद जो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वो उसी जमात में शामिल होंगे, मेरा ये ख्याल है। अब मैं, क्योंकि मैं सिर्फ ज़ाती जो मेरी सोच है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि वो हम उस जमात में शामिल होंगे। और हमारा ये अंदाज़ा है कि जो भी हुकूमत अगर बनती है, आपकी बात सही है कि रिज़र्व सीटें नहीं आई तो हमारी ताकत जो इन्होंने कम करने की कोशिश की है, मतलब कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, उनके हथकंडे हैं जो उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। जहाँ 70% से ज़्यादा लोग एक पार्टी के साथ हैं, आप देखें, आप ये हक लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि लोग कई कंफ्यूज हो जाते हैं ये निशानों में, सिंबल्स में। तो वो तो लोगों का हक है ना कि वो पहचाने कि जी ये बंदा जो है उसको उनके लिए आसानी हो। तो आप लोगों की आसानियों को दूर कर रहे हैं और उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि इमरान खान का जो नुमाइंदा है उसका आपके इलाके में, आपका जो MP है उसका ये निशान है और आपके MNA का ये निशान है, वो हम कर लेंगे। वो हमारी इस तरह की वो है कि स्ट्रेटजी कि हम वो कर लेंगे अच्छी तरीके से। दूसरी बात ये है कि सेनेट वगैरह का देखेंगे जी सेनेट का क्या होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस सोच के साथ हुकूमत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हुकूमत जो है मेरा नहीं ख्याल ये चंद महीनों की मेहमान होगी, क्योंकि इसने जो अभी तक इन्होंने 16 महीने में कुछ काम कार्रवाइयाँ की हैं, ठीक है जी। इन्होंने फिर जब अपनी ये इन्होंने बनाई है हुकूमत जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसके ज़रिए और लोगों पर बोझ डाला है, ठीक है जी। और जब ये वापस आएंगे तो और बोझ डालेंगे। ये हालात हैं और इनसे ये संभाले नहीं जाएंगे। इनका कोई विजन है नहीं, ना कोई सोच है। और देखें, जब तक कौम जो है इकट्ठी नहीं होती और एक लीडर के पीछे खड़ी नहीं होती तो उस वक्त तक वो कौम तरक्की कर नहीं पाती। अब यहाँ पर एक लीडर है जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान मानती है उसको, बल्कि आलम इस्लाम में आप तुर्की चले जाएं तो लोग आपको कहेंगे इमरान खान, ठीक है जी। आप सऊदीया चले जाएं लोग कहेंगे इमरान खान। तो वो तो उम्मत इस्लामिया का जो है वो लीडर बन के उभर चुका है। ऐसा लीडर जो है जो सदियों में भी ज़्यादा मतलब अरसे में पैदा होते हैं। और ये हमारी खुश नसीबी है कि ये बंदा हमारे पास है। तो इस रेले को ये नहीं रोक सकेंगे, कोशिश पूरी है इनकी। जो भी ये करते, देखें लोगों का गुस्सा आज हमारे से, इन्होंने कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद आपने देखा है कि लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ चुका है और वो चाहते हैं कि जी हम इनको दिखाएंगे कि ऐसे हथकंडों से हमारे जो है ना हमें नहीं रोक सकते। और ये हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को, 9 फरवरी को जो लोग नज़र आएंगे, आपको हकीकतें नज़र आएंगी कि लोग किसके साथ थे।
اور یہ کس کو سمجھاتے پھریں گے یہ لوگ؟ اچھا سر، اس میں ایک جو ابھی تک یہاں ہو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی مسلسل اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو بیٹ، بلے باز اور ایک تصویر کے انتخابی نشان کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی کچھ ایسے حلقے موجود ہیں جنہوں نے کنفیوز رکھا اور اینڈ کے اوپر وہ جو آپ کی مخصوص نشستیں تھی ان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ ڈیٹیل کمنٹ پر. دیکھیں یہ آپ جو ہے نا ایک پورے نظام کے خلاف جو ہے نا آپ لگے ہوئے ہیں. تو ہماری پلان اے تھا، پلان بی تھا، اب پلان سی پہ میں جانا پڑے گا. اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے پلاننگ کرتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ہم سیکرٹ رکھنا بھی چاہیں تو شاید اس طریقے سے دیکھیں ہم زوم کالوں پہ بات کرتے ہیں، ہم مل نہیں سکتے کہیں پہ، کوئی نہ کوئی چیز ہیک ہو جاتی ہے، کسی کا موبائل فون میں گھس جاتے ہیں، کوئی یہ زوم کی بھی کہتے ہیں اس میں بھی کوئی وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں لیک آؤٹ تو ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو ہمارا راستہ روک رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں، اگر ہوں گے تو وہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ. دیکھیں ابھی الیکشن ہوگا، جو لوگ جیتتے ہیں اب ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا نا کہ وہ پارٹی کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے. ہماری توقع یہ ہے کہ پارٹی سے کھڑے رہیں گے، لیکن شاید ان پر بھی پریشر آئے. تو ایک عمل سے پارٹی گزر رہی ہے اور گزری ہے، اور میرے خیال سے عمران خان اور پارٹی دونوں جو ہے اس وجہ سے زیادہ جو ہے نا ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، اور ہماری جو پارٹی کی بھی جو ہے نا صلاحیتیں وہ بڑھ رہی ہیں. ہم کسی میں آپ نے کبھی ایسا الیکشن نہیں دیکھا ہوگا جی. میں نے 1977 کا جب ہلکا نشان تھا وہ الیکشن دیکھا تھا، اس وقت بھی حرکتیں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف جو جان محمد عباسی صاحب تھے لاڑکانہ سے، جو ہمارے پی این اے کے نمائندے تھے، ان کو اغوا کیا گیا، اور 4 چیف منسٹرز کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور سب ان الیکٹڈ آئے، 5 لوگ ان الیکٹڈ آئے. لیکن آج تو انہوں نے بالکل ہی اور ہی قصہ ہی اور نا. تو یہ بات کسی نے آج تک اس ملک میں پتہ نہیں دنیا میں دیکھی ہے نہیں دیکھی، اس ملک میں تو ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہیں. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے اندر کوئی تھا، یہ تھا. میرے خیال سے ہم ایک بہت بڑے نظام کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس نظام کے جد و جہد میں ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، اور ہم نے اس کے لیے سوچا ہوا تھا کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا. خان صاحب سے بھی رابطے میں رہے ہیں، اور خان صاحب نے کوئی ہدایت دیتے رہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، کس طرح کریں گے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ بات نہ کریں کہ اندر کوئی ہوگا تو بے نقاب ہو جائے گا، ایسی کیا بات ہے. اچھا سر، قبولیت کے حوالے سے یہ بات تو آپ نے آپ کے عقیدے کے حوالے سے آپ کے مدد میں کام کریں گے سردار مہتاب صاحب کا بڑا جانانہ رویہ ہے دوسرے کینڈیڈیٹ ممتاز جاوید صاحب سے. آپ کے بارے میں ان کا رویہ ذرا نرم ہو رہا ہے، جس میں آپ کے حوالے سے یعنی آپ کے ساتھ جانانہ رویہ نہیں ہے، اس کی کیا؟ میں نے نہ ان کی مرتضیٰ کے حوالے سے باتیں سنی ہیں، نہ میرے حوالے سے سنی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی سوچ یہ ہوگی کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف زیادہ باتیں کریں گے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ مل جاؤ، میرے ساتھ مل جاؤ. تو اس وجہ سے شاید انہوں نے تھوڑا پارٹی پر بھی، خان پر بھی اپنا رویہ تھوڑا نرم رکھا ہوگا، اور کوئی وجہ نہیں ہے. جی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے. سردار مہتاب صاحب ہمارے لیے غیر اہم ہیں، ٹھیک ہے جی. ہمارے لیے مرتضیٰ جاوید غیر اہم ہیں. ہم اس سوچ کے خلاف ہیں. بات تو ہے نا، ہم اس سوچ نظریے کے جنگ لڑ رہے ہیں جی. تو شخصیات تو میں بھی مطلب کہ میں دیکھیں، میں تو یہ تو ووٹ تو عمران خان کا ہے نا. میں تو نہیں کہوں گا کہ علی اصغر خان کو ووٹ ملا، یہ تو عمران خان کو ووٹ ملا ہے. رجب کا ووٹ بھی عمران خان کو ملا ہے، عمران خان کا ووٹ ان کو ملا ہے نا. تو ہم تو نمائندگی کر رہے ہیں خان کی. جی یہ 2017 میں آپ نے الیکشن لڑا تھا، آپ نے بہت بڑی ووٹ 82,000 ووٹ کے قریب آپ نے، حالانکہ اس وقت آپ کی کمپین اتنی جاندار نہیں تھی، مؤثر نہیں تھی. آپ کم از کم تحصیل دورہ میں شاید اس وقت آپ نے بالکل کمپین کی نہیں ہے، 2 چکر آپ نے لگائے. اس وقت آپ کے ساتھ وزیر عباسی تھے آپ کے پیار میں، جن کا تعلق سرکل حکومت سے. آج آپ کے ساتھ رجب عباسی ہے. کیا آپ اسی ریشو
कि जब आपका कहना है कि आप उसी रेशे पे जाएंगे उससे ज़्यादा होंगे, क्या आप रजब अब्बासी और नज़ीर अब्बासी के दरमियान कोई फ़र्क महसूस करते हैं? मेरा ख्याल है जी, देखें, बात फिर शख्सियात की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मेरे नज़र में शख्सियात जो है ना वो उस तरह इम्पोर्टेंट नहीं। मैं तो जी बरादरी के बारे में भी नहीं सोचता, हक सच बताऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें बरादरी में इसलिए बांटा जाता है कि हम जो एक दूसरे के साथ लगे रहें और जो है ना ये लोग हमारे पे राज करें। ठीक है जी, तो हकीकत यहाँ पर ये है कि आप कह रहे हैं कि उस वक्त जो है कमज़ोरी थी हमारी, मेरे ख्याल से हमने सही उस वक्त तो उस तरह से हमारी कैंपेन शायद नहीं चली थी, लेकिन पिछले आप समझें 4-5 साल में यहाँ पर हमारे साथ जो है लोग जो है रुझान जो है खान साहब की वजह से, हमारी कोई कारनामा नहीं होगा शायद, लेकिन खान साहब की वजह से उन्होंने जो है ना ये लोगों के दिलों में अपने लिए और पार्टी के लिए जगह पैदा की है। ठीक है जी, और उसका हमें समर जो है इस इलेक्शन में ज़रूर मिलेगा। मेरे ख्याल से जो हमने पिछले दफ़ा वोट मिले थे उससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे, कहीं ज़्यादा। एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि ज़ाहिर है कि आपको कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, खान साहब ने यही कहा था। इमरान खान एक ब्रांड है और पब्लिक कैंपेन चला रही है, वरना आपसे ज़रूर ये सवाल होता कि 5 साल तक आप इस हल्के में नजर नहीं आए। सवाल मेरा ये है सर कि आज ये लोग जो जुनून आपने यहाँ पर देखे हैं, ये अली असगर खान के साथ खड़े तो हुए। अली असगर से मुराद 256 कम्प्लीट हल्के पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहसास भी मुझे रहा है कि जो दोस्त मीडिया से छूट जी जी कि कल मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर तो नहीं करनी पड़ेगी, छोड़ने की। कौन सी वाली? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कवर करें, लेकिन छोड़ने के हवाले से कभी नहीं होनी, ये फिक्र ना करें आप। वो करनी होती तो पहले कर चुकी बात है। जी जी, पाकिस्तान की बात है, पूरे पाकिस्तान। मेरा सवाल आपसे ये अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में? जी, मैं किसी का ठेका तो नहीं ले सकता ना कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी स्लिप नहीं होना, या किसी को उठा नहीं लेना, या किसी के ख़ानदान के किसी के बेटे की टांगें नहीं तोड़नी। मतलब ये सारी चीज़ें होती रही हैं। ठीक है जी, और उनकी चीखें भी सुनाई गई हैं, कई ये कहानियाँ हमारे तरफ आई हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं मैं तो नहीं कह सकता दूसरे लोग क्या करेंगे, लेकिन अपना मैं कह सकता हूँ कि मैं इंशाल्लाह उन लोगों में शामिल नहीं होऊंगा। जी खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2018 का इलेक्शन भी आपने इस हल्के से लड़ा और 24 का भी आप लड़ रहे हैं। इस टाइम और आज के टाइम को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये है कि खान साहब का कोई इस हल्के के हवाले से जहाँ से आप लड़ रहे हैं, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं KPK के, इस हवाले से कोई पैगाम है इस हल्के के अवाम के लिए? देखिए, इस खान साहब को जो है ना, बात यह है कि जो ये इलाके हैं उनके बारे में ख़ास हल्के की बात नहीं कर रहा, 16 की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अब्टाबाद की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से शहरी इलाकों के अपने मसाइल हैं और नौयत के हैं, हमारे जो इलाके के मसाइल हैं वो और किस्म के मसाइल हैं। तो मैं कह रहा हूँ हमने तो लोगों के लिए देखें, आप देखते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए रोज़गार की सहूलतें नहीं मैसर, छोटी बात है। लोग यहाँ पे, मैं देखता हूँ मेरा इंटरनेट यहाँ काम नहीं कर रहा, ठीक है जी, मैं जो है वो नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी इंटरनेट गायब हो गया जलसे के दौरान, तो मैं कह रहा हूँ ये इंटरनेट कोई छोटी चीज़ नहीं है, सिर्फ इससे जो है ना लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। हमारी बच्चियाँ जो हैं, बहनें जो हैं, वो घर बैठ के नौकरियाँ कर सकते हैं, नौजवान जो है इतने मौके हैं उसके लिए। लेकिन अगर उस पर ध्यान कोई देना जी, हमारी टूरिज्म की जो बातें हैं कोई नहीं कर, कोई मतलब कि खान साहब ने पहली दफ़ा, आप देखें ना कितनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने टूरिज्म की बात की थी कि जी टूरिज्म भी कोई इंडस्ट्री है, खान साहब ने बात की, उसके बाद जो है वो काम शुरू हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कई मौके हैं। तो खान साहब के लिए का पैगाम तो यही है कि हमने गरीबों को दहलीज पे इंसाफ देना है। अब हमारे आप मंशूर आपके सामने आएगा, जो आप देखेंगे कि उसमें जो है हमने जो सारा निज़ाम है इंसाफ का उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो है जो हमारे जो मुसालियती कमिटीज़ हैं उनको ज़्यादा फाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका सेशन जज जो है वो जो है उसकी बेंचेस जो है ना वो इलाकों में हो, कि इलाके में सेशन जज आके बैठे, ठीक है जी। और आपके जो FIR होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा मसले इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि FIR गलत दर्ज होते हैं, तफ्तीश जो होती है गलत होती है, तो तफ्तीश जो है वो जज के नीचे हो, पुलिस ना कर सके, पुलिस के एक टीम तफ्तीशी टीम जो है वो जज के नीचे बैठी हो, वो FIR दर्ज करें। तो इनसे जो है बोझ भी कम होगा। और हमारे महकमे वाले जो हैं, आपका हमारे गवर्नमेंट के जो महकमे हैं उनका सबसे ज़्यादा बोझ है उनकी गलत कार्रवाइयों की वजह से हमारे अदलिया पे ज़्यादा जो केसेस चल रहे हैं महकमे वालों के चल रहे हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया।
تو ان کو ٹھیک کرنا ہے لوگوں کو جی. یہ لوگوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا. جو بندہ جو ہے جو غلط کام کرتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو اٹھا کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ کہیں اور جا کے غلط کام کرے. بھائی جو غلط کام کرتا ہے فارغ کرو اس کو, اس کے خلاف ایکشن لو. آپ نے یہاں سے اٹھا کے ادھر ڈال دیا, وہ جی یہاں پہ اس نے غلط کام کیا اس کو ادھر بٹھا دو, ادھر سے اٹھا کے ادھر بٹھا دو. یہ کیا بات ہوئی جی؟ تو یہ طریقے ہیں. اے سی ڈی سی کا رول چینج کرنا ہے جی. پہلے آپ کے دور حکومت رہا ہے, اس میں نظام کی تبدیلی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, کیا قوانین کی تبدیلی کی ہے آپ نے, اگر نہیں اٹھائے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ دیکھیں ہم نے کئی چیزوں کی پہل کی تھی, ٹھیک ہے. ایک جو ہمارا جو تھا کہ کرپشن کے حوالے سے کوئی نظام بنے جہاں پر لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی چیز ہو, اس میں خان صاحب کو رکاوٹیں آئیں. ہم نے چھوٹے صوبوں کی جب بات کی, اور چھوٹے صوبے کی بات جو ہے ہمارا منشور کا حصہ ہے. ہم نے ساؤتھ پنجاب میں کوشش کی کہ ایک ہم وہاں پہ پہلے قدم کے حوالے سے ایک سب سیکریٹریٹ بنا لیں, ٹھیک ہے جی. اور ابھی ہمارے منشور میں یہی ہے کہ ہم سب سیکریٹریٹ جو ہے ہر مطلب کہ جو ریجنز ہیں یا صوبے میں کم از کم ہر صوبے میں 4 کم از کم ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک پہلا قدم ہوگا کہ اس کو آپ قائم کریں گے. ہمارے لوگ بجائے پشاور جانے کے وہاں جائیں گے, وہ آپ کے اپنے ریجن میں ہوگا, ہزارہ میں ایک ہوگا, سمجھیں ساؤتھ میں ہوگا, پشاور کا تو ہے ہی ہے, اس طرح ملاکنڈ میں ہوگا. تو وہ لوگ وہیں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ کو وہاں نہیں جانا پڑے گا پشاور جا کے آپ جو ہے نا دھکے کھاتے رہے دفتروں میں. آپ کے اپنے لوگ ہیں. آپ کے اے ڈی پی جو بنتی ہے وہ جو ہے پشاور میں نہیں بننی چاہیے. ہاں پشاور سے وہ جو ہے اس کو اپروول وہاں سے ہو, لیکن پرپوزل تو یہاں بنے نا جی. لوگ یہاں جا سکیں, بات کر سکیں, آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے مشورے سے بنے کہ جی کس قسم کے کام کی ضرورت ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے سچ بتاؤں کہ اس دفعہ بھی جو ہماری لوکل گورنمنٹ کا نظام بنا ہے اس کو غیر فعال کرنے کی پوری کوشش کی ہے. 2013 میں جو ہے نظام جو تھا بنا تھا وہ بہتر تھا قدرے, ٹھیک ہے جی, لیکن اس میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو لائیں گے. بہتری لوگوں تک پیسہ پہنچانا ہے. یہ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے جیب سے آئے اچھا جی یہ میں نے کر دیا. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. ان تک نوید بھائی, عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, انہیں ٹکٹ نہیں ملتا, گھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کمپین میں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقل مند ہے سر جی. نظریے میں نے آج ایک چھوٹی سی بات کی ہے, نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا, عزت نفس کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ ایک معنی رکھتا ہے. یہ سینئر لوگ ہیں, ہم ان کی سرپرستی میں جماعت نے ابھی ہم کر رہے ہیں, ان کی کمپین چلائیں گے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں سب کی انشاءاللہ کمپین چلائیں گے, اور ہانیسٹی سے کام کر کے رزلٹ اورینٹڈ لوگ ہیں. میرا سوال یہ ہے رجب علی خان صاحب سے, میرا یہ سوال ہے کہ 2018 میں نذیر بخش صاحب علی اصغر صاحب کہ میں موجود ہوں. میرا نہیں خیال کوئی گھر, کوئی گلی, کوئی محلہ ایسا ہوگا جہاں رجب نہ پہنچا ہو, جہاں رجب نہ پہنچا ہو. تو میں پی ٹی آئی کی طرف سے تحصیل لورا میں علی اصغر خان صاحب کا فیس میں ہوں گا انشاءاللہ. میں ہر جگہ پہ جاؤں گا, لوگ میری پریزنس دیکھتے رہیں تو وہ پریزنس میں سمجھتا ہوں. شارٹ بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ میں ہوں نا. میں ذرا ایڈ کر لوں, میں بھی تھوڑا ایڈ کر لوں جی. چلو اچھا ہے, انہوں نے کہا آپ کبھی نہیں آئے, آپ نے کہا کم آئے ہیں, تو شاید کوئی کہے کبھی کبھی آئے ہیں لیکن زیادہ نہیں آئے. لیکن میں نہیں اچھا صحیح ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارا پلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ دونوں کو کامیاب کرے گا. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ میرا حلقہ کیونکہ سمجھے 4 سرکلز پہ تحصیلوں پہ مشتمل ہے, تو میرا یہ ذاتی یہ ہے کہ ہر ہفتے ایک دن جو ہے نا میں حویلیہ میں بیٹھوں, ایک دن لورا میں بیٹھوں, ایک دن گلیات میں بیٹھوں, اور ایک دن جو ہے نا بکوٹ میں بیٹھوں, تاکہ لوگوں کا فیڈ بیک دیکھیں. اگر آپ کو ذمہ داری, میں تو ہار گیا تھا نا جی, تھوڑا تو مجھے گنجائش دے دیں کہ میں ہارا ہوا تھا آپ کے پاس. 10,000 کم ووٹ لیے تھے, اسی پوزیشن آپ نے لی تھی, تو ہارے تو نہیں تھے آپ. صحیح ہے, نہیں ہروایا گیا تھا جی, وہ ہارے بھی نہیں تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ الیکشن ہم جیتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور وہ دوسرے دن اس کا رزلٹ چینج ہوا تھا. وہ طریقے ہمیں سمجھ آ گئے ہیں ان کے, اور اس دفعہ جو ہے نا وہ نہیں چلیں گے ان کی بات, ٹھیک ہے جی. دوسری طرح کے حالات جو پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کو حلقے کے اندر زیادہ جانا پڑا ہے کوئی ووٹر کے قریب. نہیں جی, نہیں وہ بات نہیں ہے جی. نہیں دیکھیں, میں کہتا ہوں اگر آپ کو ذمہ داری ملتی ہے نا جی, تو پھر آپ لوگوں کے لیے جب کام کرنے نکلتے ہیں آپ اپنی دماغ تو استعمال کرتے ہیں,
لیکن لوگوں کی زبان سے آپ باتیں سنتے ہیں اور ان کے بنیاد پہ آپ جو اپنے فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مشورہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بے حد ضروری ہوتا ہے. تو اگر ذمہ داری ملے گی تو انشاءاللہ اس کو پوری کریں گے. تھینک یو. جی مسائل نہیں ہے بلکہ یہ مسائل. آپ کو جب ہمارا منشور آپ پڑھیں گے نا منشور, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے علاقے میں اس منشور میں کیا کچھ دیا جا سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں لورا کی بات نہیں ہے, سارے جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں سینٹر ہبز ہونے چاہیے, ٹاؤن ہبز, جہاں پر ہر علاقے میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود ہو, چاہے وہ بزنس کے لیے ہو, بینکنگ کی ہو. آپ کے لورا, خاص لورا میں تو کافی چیزیں پہلے ہی موجود ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں ہمیں بہتری لانی ہے. آپ نے کنیکشنز کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے, مطلب کہ کئی چیزیں. لیکن یہ بڑی لمبا قصہ ہے, اس کو آپ منشور آپ کے سامنے آئے گا تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا جی ہمارے علاقے میں یہ ہو سکتا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں گے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے علاقے میں یہاں پر صحیح رہے گا. ایک بات یہ تھوڑا سا موقع دیں گے آپ. دیکھیں یہ پچھلی دفعہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مختلف نشان ہیں, فوٹو تھوڑا سا کنفیوز ہے. اس حلقے میں آپ کو رجب عباسی اور تنظیر عباسی کا ایک ہی نشان ہے. نہیں, وہ بھی بدل رہے ہیں, وہ بھی بدل رہے ہیں, بدل گئے, وہ بدلی گئے نہیں, ہو بدلی گئے آج بدلا. منسٹر گھوষ صاحب کو اس پیسے آپ کے لیے کہیں گے کچھ بیان دیں گے کیا چیز؟ ہاں آپ کو سب پتہ چلے گا کہ اس حلقے میں یہ بندہ ہے اور یہ بندہ ہے اور یہ بندہ ہے. بیرسٹر گول کی طرف سے آئے گا, پارٹی کی طرف سے آئے گا, عمران خان کے پیج پہ آئے گا, اور ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم آگے پھیلائیں گی. اس کی فکر نہ کریں. پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ الیکشن علی اظہر خان لوگوں میں نہیں آ رہے تھے, یہ ایبٹ آباد سے آ رہے تھے. اس دفعہ وکلاء نے, ہم نے پرسوں میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ یعنی کہ وہاں کا جو جس طرح سے وہ معاملہ سارا ہوا تھا اس کو ٹیکل ہم لوگ کریں گے. اس لیے انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ اس دفعہ ان16 میں پی ٹی آئی انشاءاللہ ون کریں گے. جی آپ فوری طور پہ الیکشن سے پیچھے ہٹے, کس وجہ سے؟ دیکھیں جی وہ ہمارے بڑے درینہ ساتھی ہیں اور بڑے جواب دینے اسٹرانگ امیدوار تھے. دیکھیں آئی ایل ایف والوں کی طرف سے مطلب یعنی میں نے کاغذات جو ہے وہ ان کے کہنے پر جمع کرائے تھے, اور اسی وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. میں نے وہ اپنے کاغذات وڈرا کرا لیے ہیں. تو ہمارے رجب صاحب ہیں امیدوار, مطلب پی کے 43 کے اور این اے کے. یہ آگے انشاءاللہ موقع کوئی آئے گا تو دیکھیں گے, کوئی ایسی بات تو نہیں. میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا جی, اس میں تقریباً 15,500 کے قریب آپ نے ووٹ دی تھے, جو بہت بڑا سپورٹ تھا. وہ ظاہر آپ کی پارٹی جنبے آپ کے تعلق کا ووٹ تھا. کیا وہ پارٹی جنبہ تعلق پارٹی سے ہٹ کر وہ آج بھی قائم ہے؟ جی اللہ کے فضل سے بالکل قائم ہے. آپ کے سامنے یہ چیزیں, میں اور آپ ایک ہی علاقے سے ہیں, میرے سے بہتر آپ معلومات رکھتے ہیں. مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ قائم دائم ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے. میں پریس کلب کے توسط سے جی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرا انتخابی نشان جب جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت دراٹی تھی, لیکن ابھی میرا انتخابی نشان انہوں نے تبدیل کر دیا. ابھی میرا انتخابی نشان کر دیا ہے اسکیل فٹ, جس کو فٹ کہتے ہیں یا اپنی دیسی زبان میں ہم فٹا کہتے ہیں. میرا انتخابی نشان اسکیل کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کو یا ہماری جو مخالف سیاسی پارٹی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ وہ کافی قریب ہے سرکاری حلقوں کے, ان کو کس چیز کا کوئی غم ہے یا فکر ہے. میرا نشان دراٹی سے فوٹا کر دیا گیا ہے اور علی اصغر خان صاحب کا نشان پیالہ کر دیا گیا ہے. تو میں آپ کے توسط سے اپنے لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان ہتھکنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں جی. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے عوام کی محبت ہمارے ساتھ ہے. ہمارے آپ کا یہ پلیٹ فارم اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے انشاءاللہ یہ فوٹے کو بھی اتنی جلدی پھیلا دے گا کہ لگتا ہے ان کو میرے لیے کوئی نیا نشان ڈھونڈنا پڑے گا. میں ریکویسٹ کروں گا سلیم بھائی, آپ سب کے سوال سر آنکھوں پہ,
اگر اجازت دے دیں انہوں نے پہنچنا ہے ایبٹ آباد. میرا یہ سوال ہے کہ سابق وزیر بلدیات جو ان کے بیٹے تھے سردار عتیق صاحب پچھلے دنوں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ نون کے ٹکٹ سے آ رہے ہیں تحصیل لورا سے. تو اچانک وہ جو ایک دم جو خبریں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں. اب یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو سردار خالد صاحب ہیں وہ شہزاد گل صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف منسٹر جاوید ہیں اسی تحصیل کے وہ باسی ہیں, دوسری طرف آپ ہیں, تو گلیات کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, کس طرح کور کریں گے؟ ساتھ یہ میرا سوال ہے کہ علی اصغر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار میں آؤں گا, تو آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے تحصیل لورا کی, جبکہ آپ مخالف کینڈیڈیٹ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ ہر جگہ ہر محلے پہ جا رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں کرنا پڑے گا؟ سلیم بھائی آخری بات کا پہلے جواب دے دوں کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں, مجھے اب پریکٹس بہت زیادہ ہوگی, اس لیے میرے لیے مشکل نہیں ہے اور یہ میرے مخالفین کو بھی پتہ ہے. گلیات میں ہمارا پارٹی کا ووٹ بینک ہے جی, پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان انہوں نے کیا ہے, لیکن اس بات سے لوگوں میں اتنا غم غصہ ہے کہ دراٹی سے پھوٹا اور پھوٹے سے اگر یہ پیالہ بھی کریں گے تو لوگ عمران خان کے نشان کو اس کے امیدوار کو ووٹ دیں گے. باقی دیکھیں باقی جو امیدوار ہیں وہ سارے ہمارے اوپوننٹ ہیں, ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے, میں اب ان کے بارے میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی بات ایک کر دوں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہفتے میں ایک بار الیکشن کیمپین کے دوران بناؤں گا, میں نے کہا تھا انشاءاللہ ایم این اے بننے کے بعد جو ہے میں مہینے میں ایک بار آؤں گا, ٹھیک ہے. اور کیمپین جو ہے میرا یہ خیال ہے ابھی ہم بیٹھیں گے, دیکھیں ہمیں موقع نہیں ملا, کل رات تک تو ہمیں انہوں نے کئی مسئلوں میں پھنسایا ہوا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ ہم کوئی ہر علاقے کے لیے 5 دن کم از کم جو ہے نا کیمپین کے لیے میں رکھوں ذاتی طور پہ. اور لورا میں میرا خیال تھا کہ ملیہ بی بی جو میرے سے بڑی سیاستدان ہیں, وہ میرے سے پہلے اس پارٹی میں تھی, تو وہ ان کو میں ڈیوٹی لگاؤں گا کہ وہ بھی لورا میں آئیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ کیمپیننگ میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گی. اسی طرح وہ حویلیاں بکوٹ بھی جائیں گی, گلیات بھی جائیں گی. تو میں کہہ رہا ہوں ہم اس کو مینیج کریں گے, ٹھیک ہے جی, یہ بات صحیح.